الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود میرے لیڈر محترم چیئرمین آفاق بھائی اور دیگر ذمہ داران سمیت آپ تمام خواتین و حضرات کو میری جانب سے السلام علیکم۔ آج اس جلسہ گاہ میں موجود مہاجر قوم سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کی موجودگی ہمیں نہ صرف یہ کہ مہاجر قوم کے اتحاد سے جڑے 86 کی دہائی کی یاد دلاتی ہے، مگر ساتھ ہی اس بات کی دلیل بھی ہے کہ مہاجر قوم جب اکٹھا ہوتی ہے، مہاجر قوم جب متحد ہوتی ہے تو پرانی تاریخ ماضی میں دب جاتی ہے، اور مہاجر قوم کا فقید المثال اتحاد آج اس باغ جناح گراؤنڈ میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ مہاجر قوم کا ماضی ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہوا بار بار یہ احساس دلاتا ہے، مہاجر قوم وہ قوم ہے جو ہمیشہ حاکم اور حکمرانی کرتی رہی۔ مہاجر قوم وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے جنگجو قوم کے طور پر پہچانی جاتی رہی۔ مہاجر قوم دانشوروں کی قوم ہے، مہاجر قوم باوقار اور باعزت افراد کی قوم ہے۔ مہاجر قوم اپنی روایات، اپنے رسم و رواج اور اپنے تمدن سے اپنی علیحدہ شناخت رکھنے والی قوم ہے۔ ہم کوئی اور نہیں بلکہ فرزندان پاکستان ہیں۔ ہم اس مملکت خدا داد پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے مہاجر قوم کے حقوق کی جد و جہد کرتے ہیں، تو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے متعصب افراد ہماری کاوشوں میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ ہم جب ان کے متعصبانہ رویوں کی وجہ سے اپنی پہچان جو کہ ہماری آن ہے، جو ہماری شان ہے، اس لفظ مہاجر کو جب اپنے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو یہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس پاکستان میں 4 علیحدہ صوبے اپنی اپنی شناخت رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس نہیں دلاتے کہ پنجاب میں رہنے والے جو لوگ ہیں جب اپنے آپ کو پنجابی کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اس سندھ میں رہنے والے لوگ جب اس سندھ میں رہتے ہوئے خود کو سندھی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلوچستان میں رہنے والے لوگ بلوچستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بلوچی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اسی طرح KPK میں رہنے والے پٹھان اپنے آپ کو پٹھان کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر اس مملکت خدا داد پاکستان میں ہم جب اپنے آپ کو مہاجر کہلواتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب ہم خود کو اپنی شناخت سے، اپنے وجود کو اپنی شناخت سے جوڑ کر اپنے آپ کو لفظ مہاجر سے پہچانوانا چاہتے ہیں، تو یہ متعصب لوگ کیوں آگ بگولا ہو جاتے ہیں؟ ہمیں مہاجر کہلوانے پر کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں
آپ کے اور اپنے چیئرمین محترم آفاق بھائی کے بیچ میں کہیں سے بھی زیادہ طوالت نہیں دینا چاہتا، لیکن میں آفاق بھائی کی جو ایک طویل جد و جہد ہے، آج ان کا دن ہے، آج یہ جلسہ گاہ ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، ہم سب کو ہمارے خوابوں کی تعبیر مل رہی ہے، ہم سب کو یہ لمحات آفاق بھائی کی طویل ترین جد و جہد کے بعد آج ہمارے خوابوں کو تعبیر مل رہی ہے۔ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت مہاجر آج آفاق بھائی کے سامنے اور اپنی پوری قوم کے سامنے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم تیار ہیں قربان ہونے کے لیے اس جد و جہد میں، مہاجر قوم کی نسل کی بقا کے لیے ہم تیار ہیں، مہاجر قوم کے نوجوانوں کے تابناک مستقبل کے لیے ہم تیار ہیں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آسانی اور سکون کے ساتھ واپس بھیجنے کے لیے کہ جس طرح سے وہ بے پردگی کے عالم میں انڈسٹریز کا رخ کرتی ہیں، ہم تیار ہیں اس قربانی کے لیے کہ جس کو دے کر ہمارے نوجوانوں کو روزگار میسر ہو، ہم تیار ہیں اس قربانی کے لیے کہ جہاں پر جا کر ہمارے بچوں کو بہترین اور معیاری درسگاہیں ملیں، ہم تیار ہیں اس قربانی کے لیے جہاں پر کوٹا سسٹم بحال ہو۔ نہیں بیٹھیں گے ہم اس وقت سکون سے جب تک مہاجر قوم کو ان کے حقوق نہ دلوائیں۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر سے کروں گا، ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا۔ اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے، اگلی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ جی مہاجر، جی آفاق بھائی۔